تو جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی سیاسی یا کوئی اور معاملہ نہیں، بلکہ ایک پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی بنیاد، پاکستان جس بات پر بعد سے وجود میں آیا، پاکستان جس دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ ہوا، اس بنیاد پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ایک معروف مذہبی اور سماجی شخصیت موجود ہیں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے ان کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میری مراد ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان اور سابق صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حافظ ذاکر الرحمان صدیقی، میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آج ہم ان سے کچھ باتیں، کچھ سوالات جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو اپنے اندر ایک خود فرد واحد ہونے کے ناطے بھی ایک جماعت اور تحریک رکھنے والی شخصیت ہیں، بڑے ہی منظم، بڑے ہی متحرک اور بڑا ہی جوشیلا انداز اور الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، اور کارکنان کے جذبات کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلنے والے ہیں۔ تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج جو ان کی مصروفیات ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، وہ کس حد تک ہیں اور کس حد تک وہ کامیاب ہیں، اور نیکسٹ ان کے پلان کیا ہیں۔ جی السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا احسان کرم۔ اچھا، میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اسلام آباد میں بننے والا مندر، اس کی مخالفت میں پاکستان بھر میں تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ تحریک 100% کامیاب ہوگی۔ کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں یا جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہماری کامیابی کا انحصار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کا حصول ہے، اور یقیناً اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہوں گی تو وہ بہر صورت ہمیں انشاءاللہ تعالی وہ مل کے رہے گی۔ اور یہ تحریک مندر کے خلاف ہے، اور چونکہ پاکستان کے اندر مندر کی تعمیر سرکاری اخراجات پہ اور سرکاری زمین، تو یہ دو قومی نظریہ کی بھی توہین ہے، ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ایک نظام دے کے گئے ہیں، یہ اس نظام کی بھی توہین ہے۔ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور ریاست مدینہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا سب سے بڑا لیڈر بھی مانتے ہیں۔ اس کائنات کے سب سے بڑے لیڈر کا جو طرز عمل اگر آپ نے دیکھنا ہو تو فتح مکہ کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے حوالے سے کیا طرز عمل اپنایا تھا۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ، جس کی آپ چند دن بعد سنت تازہ کی یاد میں ایک امت مسلمہ قربانی کرنے جا رہی ہے، تو جناب ابراہیم کا طرز عمل کیا تھا، وہ بھی بتوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، بتوں کے خلاف کیوں کھڑے ہوتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ یہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی توہین اور گستاخی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توہین اور گستاخی کسی بھی صورت میں کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا، آپ نے بتوں کی بات کی ہے، تو بہت سارے بت کچھ ایسے ہیں کہ جو مردہ ہیں، کچھ کہہ لیں جن کو مورتیوں کی شکل میں دیا گیا ہے، تو کچھ زندہ بھی بت ہیں، طاغوت ہیں، کیا ہمیں ان کے بھی خلاف کھڑا ہونا؟ بالکل، ہمیں تمام طاغوتی قوتوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، ہر برائی کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ طاغوت کسی بت کی صورت میں ہو، کسی انسان کی شکل میں ہو، کسی لیڈر کی شکل میں ہو، کسی مذہبی پیشوا کی شکل میں ہو، تو جو بھی طاغوت ہے اس کے خلاف لڑنا، اس کے خلاف اعلان جہاد کرنا، اس کے خلاف اعلان بغاوت کرنا اور اس کے خلاف جد و جہد کرنا، یہ ہر مسلمان پہ فرض اور قرض ہے۔ اچھا، آپ نے
اس وقت میں یہ جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ آپ نے ایک تحریک کا جو ہے نا وہ آغاز کر دیا کہ جب کرونا بھی ہے، حالات ایسے ہیں، تو آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو حکومتی کو خاص سپورٹ ہے، کو خاص ٹاسک دیا گیا ہے کہ کوئی دوسری مذہبی یا سیاسی جماعت اس لیول پہ کام نہیں کر رہی جو آپ نے بیڑا اٹھا لیا؟ دیکھیں، حکومتیں اپنے خلاف تو ٹاسک نہیں دیتی. ہم تو جتنے بھی ہمارے اقدامات ہیں، جو ہماری تقاریر ہیں، آپ وہ سن سکتے ہیں. وہ حکومت کے خلاف ہیں، عمران خان کے خلاف ہیں، تحریک انصاف کے خلاف ہیں، نون لیگ کے خلاف ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے. ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے، ہمارے کوئی اور سیاسی مقاصد نہیں ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کی قیادت، کارکنان اور ذمہ داران کا یہ اخلاص ہے کہ اتنی گرمی کی شدت کے باوجود، اور جب کہ یہ جتنے بھی پروگرام ہیں یہ سارے دن کے ہو رہے ہیں، تو گرمی کی شدت کے باوجود الحمدللہ سارے بخوشی ان پروگراموں کی کامیابی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ریلیوں کے ذریعے جو آپ کی جماعت منظم ہو رہی ہے، جو آپ کا سیٹ اپ منظم ہو رہا ہے، تو کل کو دیگر جماعتوں کی طرح آپ بھی الیکشن میں حصہ لیں گے؟ دیکھیں، ہمیں لینا چاہیے. بہر صورت جو ہے نا، ریلیوں کا مقصد پھر نہیں ریلی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی انتخابات کی جو ہے نا وہ تیاری ہے. وہ بھی منزل بہت دور ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنی قوم کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. اور اس ملک کے اندر اہل حدیث کا ایک وجود ہے، اہل حدیث کا ایک تشخص ہے، اور اس ملک کے اندر اہل حدیث نے ایک سیاسی قیادت کی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنا اس کی قیادت تو اس وقت بھی اسمبلی میں موجود ہے. نہیں، وہ اہل حدیث کی نمائندہ ہونے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن وہ اصل میں اہل حدیث کی وہ نمائندگی نہیں کر رہے. آپ ابھی دیکھ لیں کہ کیا اہل حدیث قوم کی جو ترجمانی ہے وہ صحیح معنوں میں سینٹ کے اندر ہو رہی ہے، اور پوری قوم، پوری اہل حدیث قوم اس مندر کی تعمیر کے خلاف وہ کھڑی ہو چکی ہے. اور جب دیکھیں وہ بھی جس طرح کا انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک جو ہے نا وہ قرارداد پیش کی ہے، ان کے الفاظ کیا تھے، تو لکھا تو یہ تھا کہ جی بڑا جرت مندانہ اقدام اور بڑا جرت مندانہ جو ہے نا انہوں نے بیان دیا ہے. تو میں نے سنا اس میں یہی تھا جی کہ یہ جو مسجد جو ہے نا یہ جو غلط بنی ہے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں. بھائی اس کا مطلب غلط وہ مسجد ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر کہ سی ڈی اے سے جس نے این او سی حاصل نہ کیا ہو. اب جس نے این او سی حاصل کیا ہے اسے تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی سپورٹ کی، آپ کی کیا ضرورت ہے اس مسجد کو آپ کی سپورٹ کی. وہ مسجدیں، یہ جو مسجد توحید تھی 20 سال سے یہ تعمیر ہے. پوچھنا سوال تو یہ بنتا ہے کہ جب یہ مساجد تعمیر ہوئی ہیں اس وقت حکومتیں کہاں تھیں، اس وقت سی ڈی اے وہ کہاں تھا. اگر یہ جس طرح بھی تعمیر ہوئی ہے، اب مسجد کو گرانا، مسجد کی بے حرمتی کرنا، اس کے مقابلے میں آپ اسلام آباد کے اندر ہی مندر تعمیر کر رہے ہیں. سرکاری زمین آپ نے دی ہے، سرکار سے آپ وسائل اسے فراہم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک مسجد 20 سال سے بنی ہوئی ہے اس کی آپ بے حرمتی کرتے ہیں، اسے جا کے آپ گراتے ہیں. خاموش نہیں رہیں گے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نمائندگی کی قطعاً نہ سینٹ میں نہ قومی اسمبلی میں آج دن تک اہل حدیث کی نہ ترجمانی ہوئی ہے اور نہ نمائندگی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث کی ترجمانی سینٹ کے اندر بھی ہوگی اور قومی اسمبلی کے بھی اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. آپ ایک جماعت کے بہت بڑے لیڈر، بہت بڑے رہبر اور رہنما کی شہر سیالکوٹ میں آج علامہ کے شہر میں آئے اور دیگر شہروں میں آپ نے ریلیاں نکالی. آج کی ریلی سمیت آپ کا اب تک کا حکومت کو کیا میسج ملا؟ دیکھیں، ہمارا میسج تو یہی ہے کہ یہ ہمارا جو احتجاج ہے پرامن احتجاج ہے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہے، اور انشاءاللہ یہ رہے گا بھی. یہ جب تک عمران خان اپنے اس فیصلے کو واپس نہیں لیتا اس وقت تک ہماری یہ تحریک اور ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا. اور دوسرا، ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ تینوں جو سیاسی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اب اس مندر کی تعمیر کے معاملے میں یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اب بہت سارے ایسے قومی ایشوز ہیں جن کے اوپر انہیں اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ان کے اپنے مفاد جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، وہ قومی ایشوز پہ اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہاں پہ چونکہ اسلام دشمنی میں یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو میں اپنی پوری قوم کو آپ کی وساطت سے یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ صحیح معنوں میں، اگر آپ کو آپ کے دل کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، محبت اور عقیدت ہے، تو پھر آپ کو سوچنا ہے کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ مندر والوں کے صف میں کھڑے ہیں یا آپ اللہ والوں کے صف میں کھڑے ہیں؟ مندر والے وہ ہیں جو اللہ کی توہین اور گستاخی کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ والی صف وہ ہے جو اس مندر کی تعمیر کے خلاف کھڑے ہیں. تو
میں مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں، پیپلز پارٹی کے جو لوگ وابستہ ہیں، اسی طرح تحریک انصاف سے جو لوگ وابستہ ہیں، انہیں میں ضرور کہوں گا کہ وہ اپنے ایمان کے بارے سے غور و فکر کریں. اور اس موقع پہ میں چودھری پرویز الہی کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ اس نے اس موقع پہ بڑا جرأت مندانہ موقف اختیار کیا ہے اور اپنی قوم کی پوری قوم کی ترجمانی کی ہے، امت مسلمہ کی اس نے ترجمانی کی ہے. اچھا، آخری سوال وقت کی مناسبت سے میں آج آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پروفیسر ساجد میر کے ساتھ آپ سال ہر سال ان کے جو ایک ونگ تھا اہل حدیث یوتھ فورس، اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے، صدر بھی رہے، جنرل سیکرٹری بھی رہے، عرصہ دراز آپ نے اس کے ساتھ گزارا، بڑا کام کیا. لیکن کیا وجہ بنی کہ آپ اچانک الگ تھلگ ہو کے تو آپ نے الگ ایک جو ہے وہ جماعت کا وجود اور نظم جو ہے وہ قائم کر دیا؟ آپ کچھ اس حوالے سے بتانا چاہیں گے؟ عمر بھائی، اس کے لیے آپ ایک طویل نشست رکھیں، یہ چند منٹوں میں کچھ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، پھر وہ تشنگی رہ جائے، بلکہ ادھورا وہ سلسلہ رہ جائے گا. اس کے لیے آپ ایک نشست رکھیں، میں انشاءاللہ آؤں گا جو 2-2.5 گھنٹے پہ مشتمل ہو اور بڑی بالکل اتنا مواد میں رکھتا ہوں. اور میرے خیال میں پوری ہماری جو قوم ہے وہ اس مفاد سے بے خبر ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں میڈیا پہ کہہ بھی نہیں سکتا اپنے مسلک کی عزت کے لیے، اپنے مسلک کی چونکہ غیرت کے منافی ہے وہ چیزیں کہ میڈیا کے اوپر انہیں بیان کرنا. تو انشاءاللہ میں کھل کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیوں الگ ہوئے، ہم نے دریائے راوی کو کیوں چھوڑا ہے، انشاءاللہ آپ کو کھل کے بتائیں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے دریائے راوی کو چھوڑ دیا تو دوبارہ جو ہے وہ اتحاد کوئی پیچ اپ ہو جائے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے اور یہ نہیں ہو سکتا. چونکہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی جو دینی اپنا تنظیمیں ہیں ہماری مسلک کی، بہت ساری تنظیمیں جماعتیں ہیں، تنظیمیں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. یہ جس طرح کہ پاکستان کے اندر مختلف ادارے ہیں، ہر ادارہ اس کا اپنا ایک دائرہ کار اپنی حدود کے اندر رہ کے وہ کام کر لیتا ہے. کوئی اگر ایسا کوئی خوبصورت اور آئیڈیل ماحول پیدا ہو جائے کہ ساری جو تنظیمیں جماعتیں ہیں وہ تقسیم کار کر لیں، کوئی ختم نبوت کا کام کرے، کوئی نفاذ اسلام کا کرے، کوئی تبلیغ کے شعبے میں کرے، کوئی تعلیم کے شعبے میں کرے، کوئی خدمت خلق کرے، کوئی ختم نبوت کا علم بلند جھنڈا تھام لے، تو ایسی کوئی صورت جو ہے نا، جو ایک آئیڈیل صورت تو ہے لیکن ایسا ہونا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا. تو موجودہ جو لوگ ہیں چونکہ ان کی ترجیحات کچھ ہو رہے ہیں، ہم نے بڑے غور سے انہیں جو ہے نا وہ دیکھا ہے، سنا ہے اور ان میں جو ہے نا وہ رہے ہیں. تو اب دبے لفظوں میں بہت کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں، کہوں گا انشاءاللہ میں، چونکہ وہ تفصیل طلب ہے ساری وہ چیزیں. تو آپ ایک نشست رکھیں، انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے پہ مشتمل میں آؤں گا، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. شکریہ جی. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کے ناظم اعلیٰ محترم مکرم حافظ ذاکر رحمان صدیقی، اور دے رہے تھے ہمارے سوالوں کا جواب. اور ان کا کہنا تھا کہ آج ریاست مدینہ کے دعوے دار حکمران جنہوں نے پاکستان کے اندر آج صرف پاکستان نہیں بلکہ اسلام آباد کے اندر انہوں نے دارالخلافہ کے اندر ایک نئے مندر کی جو تعمیر شروع کی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، مسلمانوں کو بیدار کریں گے، عوام کو اویئرنس دیں گے اور 2 قومی نظریہ جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے. اگر ہم نے یہی کام کرنے تھے تو پھر ہمیں الگ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اور انہوں نے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر ہمیں حکومت کی سپورٹ ہو یا کچھ ایسا معاملہ ہو تو ہم حکومت مخالف کچھ ایسے کام نہ کریں. یقیناً ہر ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مقصد صرف للہیت ہے، اللہ کی رضا ہے اور دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ ہے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ جلد آپ سے کریں گے ملاقات. اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے میزبان اپنے مہمان کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv کو وزٹ کیجیے. اللہ حافظ.